بسملا ومحمدا ومصليا ومسلما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں بلکہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس وقت پورے عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے۔ ان کی کہیں عزت نہیں، نہ ہی ان کا کہیں وقار ہے، نہ ہی ان کی کہیں عظمت ہے، نہ ہی ان کا کہیں دبدبہ ہے۔ آخر اتنا بڑا اختلاف کیسے آ گیا کہ کل تک وہ مسلمان جو جس طرف قدم بڑھاتے تھے بڑھتے چلے جاتے تھے، جس طرف ان کا گمان ہو جاتا تھا کہ میں ان کو فتح کر دوں گا، وہ اس کو فتح کر لیتے تھے، لیکن آج وہ مسلمان کیوں مظلوم بن گیا، کیوں مقہور بن گیا، کیوں غالب سے مغلوب ہو گیا؟ میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہی وہ مسلمان تھے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کی دھجیاں اڑا کر رکھی تھی۔ یہی وہ مسلمان تھے جو 313 نے کفار مشرکین کی دھجیاں اڑا کر رکھی تھی۔ یہی مسلمان تھے جن کی تعداد صرف 3000 تھی، مگر انہوں نے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست فاش دی تھی۔ یہی وہ مسلمان تھے جنہوں نے سمندر کو عبور کر لیا۔ یہی وہ مسلمان تھے جنہوں نے اپنے گھوڑوں کو دریا پر چلایا، اور آج وہی مسلمان ہیں اور وہ لوگ اسی کفر پر قائم ہیں۔ آخر ایسا انقلاب کیسے آ گیا کہ مسلمان وہی مسلمان ہیں اور کافر اسی کفر پر قائم ہیں، پھر بھی وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم پیچھے آتے جا رہے ہیں؟ میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہ یہودی جو آج فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ان یہودیوں کی طاقت اور قوت کا اندازہ آپ اس وقت کیجئے، ان کی مغلوبیت کا اندازہ آپ اس وقت کیجئے جب خیبر کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں سے کہا کہ اے یہودیوں خیبر کو خالی کر دو، تو یہ بوڑھا یہودی اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے اے حضرت عمر، آپ کو اللہ کے نبی کا وہ فرمان یاد نہیں جب اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا وہ آپ کو فرمان یاد نہیں ہے اپنے نبی کا جب اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ان یہودیوں کو خیبر میں رہنے دیا جائے، یہ یہودی ہمیں ٹیکس دیں گے، ان سے ہمارا خرچہ بھی چل جائے گا اور باغات کا کچھ حصہ بھی ہمیں دے دیں گے۔ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے یہودی چپ رہ، مجھے اللہ کے ایک ایک نبی اور اللہ کے نبی کا ایک ایک فرمان مجھے یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان تجھے خیبر سے نکالیں گے اور تیری پگڑی تیرے سر پر اچھل رہی ہوگی اور مسلمان اس خیبر کو تجھ سے پاک کریں گے۔ وہ واقعہ بھی مجھے یاد ہے، مجھے اپنا سبق اپنے پاس رکھ، مجھے نہ سکھ۔ وہ زمانہ تھا۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، مسلمانوں کی مغلوبیت آخر آئی کس وجہ سے؟ کیا مسلمانوں کے پاس افراد کی کمی ہے؟
کیا مسلمانوں کے پاس مال و زر کی کمی ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس فوج کی قلت ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس گولہ بارود کا فقدان ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اگر آبادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد اس وقت کے لحاظ سے 1 کروڑ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اگر مالی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمان قوم بہت زیادہ مالدار ہے۔ اگر مال و زر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زیادہ تر مال و زر کی چیزیں عرب ممالک میں پائی جاتی ہیں۔ اگر کنووں کے اعتبار سے بات کیا جائے تو تیل کے کنویں زیادہ تر اسلامی ممالک میں ہیں۔ ہر اعتبار سے اسلام کے اندر ہر چیز ہے، پھر بھی مسلمان کیوں مظلوم و مقبول ہو رہا ہے؟ میرے محترم دوست اور بزرگوں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق نہیں رہا۔ جب تک یہ مسلمان اتحاد و اتفاق کی کڑی میں پیوست رہے، اس وقت مسلمان جو چاہ جاتے تھے وہ کر جایا کرتے تھے۔ آپ کو وہ اندلس کا واقعہ کو یاد ہوگا جس کو آج اسپین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب وہاں کا جو سب سے بڑا بادشاہ تھا راڈرک، جب وہ وہاں کے عوام کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا تو موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے طارق ابن زیاد کو فوج کو روانہ کیا، اور فوج کو روانہ کرنے کے بعد کہا کہ جائیے آپ اسپین کے اندر حملہ کیجیے اور وہاں کے اوپر جو بادشاہ جو مسلط ہے، جو وہاں کے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ان کو ظلم سے نجات دلائیے۔ جب طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ 7,000 کا لشکر لے کر جب جبل الطارق پر پہنچتے ہیں، جس کا نام آج بھی جبل الطارق ہی ہے، جب اسپین کے مقام پر پہنچتے ہیں، وہاں پر طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کشتی کو جلا دیا اور کہا کہ مسلمانوں تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو تم اس کو فتح کر لو یا تم مر جاؤ، اس کے علاوہ کوئی تمہارے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے جنگ کرنی شروع کر دی۔ جو بادشاہ تھا، بادشاہ نے ایک فوج کے کمانڈر کو بھیجا اور فوجیوں کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں سے مقابلہ کرو۔ جب وہاں سے وہ فوجی آتا ہے، جو فوج کا کمانڈر تھا اس کا نام تھا تدمیر، وہ آتا ہے اور آ کر فوج کشی کرتا ہے اور آ کر مسلمانوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ مقابلہ ہوتا ہے، کئی دن تک مقابلہ چلتا ہے۔ آخر میں اس تدمیر نے ایک خط لکھا بادشاہ راڈرک کے نام کہ اے بادشاہ سلامت، معلوم نہیں یہ قوم آسمان سے آئی ہے یا زمین سے اتری ہے، میں نے ان سے ہمیشہ مقابلہ کیا لیکن میں ہمیشہ ہار جاتا ہوں۔ آپ ایسا کیجئے کہ آپ خود تشریف لائیے اور اپنے ساتھ ایک بہت بڑے فوج کو لے کر آئیے تاکہ ان کا مقابلہ کیا جائے۔ بادشاہ راڈرک نے 70,000 فوج لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، اور ادھر موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے 5,000 اور مسلمانوں کا لشکر بھیجا۔ مسلمانوں کی تعداد پوری 12,000 ہے، اور وہاں پر جو عیسائی بادشاہ تھا اور اس کی جو فوج ہے، اس فوج کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ جنگ آخرکار جاری ہے۔ آخر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور راڈرک کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد مسلمان افریقہ اندلس کے اندر اپنا دھاک جما لیے۔ آخر یہی مسلمان تھے، لیکن ان کے اندر ایک صفت تھی، وہ صفت یہ تھی کہ کوئی بھی کام کرتے تھے تو اتحاد و اتفاق کے ساتھ وہ کام کیا کرتے تھے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہی وہ ہندوستان ہے جس ہندوستان کو ایک 17 سالہ طالب علم نے اس ہندوستان کو فتح کیا۔ اس کا نام محمد ابن قاسم ہے، جن کی وفات 20 سال کی عمر مبارک میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے 17 سال کی عمر کی ہونے کے باوجود ہندوستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور یہاں کے ہندوستان کا جو بادشاہ تھا، جو راجا تھا، راجا طاہر، اس کو شکست ہوتی ہے، اور شکست ہونے کے بعد محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو فتح نصیب ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس وقت سے لے کر 800 سال تک اسی ہندوستان میں مسلمانوں نے حکومت کی۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، اپنے ملک برما کو دیکھ لیجئے، وہاں پر ملک برما میں 2017 سے لے کر اب تک کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ تاریخ شاہد ہے کہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب 1960 میں جب برما کے اندر گئے تھے تو 2-3 دن کا سفر تھا ان کا صرف برما کے اندر، لیکن جب وہاں پر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ برما کے مسلمانوں کی حالت بہت خستہ ہے، بہت نازک ہے، تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے
مسلمان دوسری طرف ان کا رخ جا رہا ہے۔ اس کے بعد ان کے خط کو موصول کیا گیا اور ان کو اجازت دے دی گئی۔ 1 ماہ تک مسلسل مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ برما کے اندر رہے اور 20 تقریریں مسلمانوں کے اندر کی اور مسلمانوں سے باضابطہ یہ کہا کہ مسلمانوں اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرو اور اپنے معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کی طرف اپنا معاملات درست کرو۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے، اگر تم اپنے اندر اتحاد و اتفاق کو پیدا نہیں کرو گے تو مسلمانوں ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اس ملک برما سے نکلنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ اور وہی 60 سال کے اندر یعنی 2017 میں وہی ہوا جو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1960 میں پیشین گوئی کر دی۔ مسلمانوں کے اندر تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ جب تک مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق رہا، دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا کرتی تھی۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں تاریخ کو جانتا اور پہچانتا ہوں۔ جب عیسائی بادشاہ جو عیسائی جو کمانڈر تھا، جب عیسائی کمانڈر کو مسلمانوں نے مارنا شروع کیا اور عیسائیوں کو ملک سے نکالنا شروع کیا، تو جو عیسائی کمانڈر تھا، عیسائی کمانڈر جب دریا عبور کر کے جا رہا تھا، کشتی پر بیٹھا ہوا تھا، اس عیسائی کمانڈر نے اپنی منزل کی طرف رخ کر کے کہا، اپنی زمین کی طرف رخ کر کے کہا کہ اے زمین، میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں، قیامت تک میں تمہارے اندر حاضر نہیں ہوا۔ یہی مسلمان آخر ایسا کیا میرے محترم دوست اور بزرگوں؟ لیکن جب مسلمانوں نے اتحاد و اتفاق کو ختم کیا تو تاریخ آپ کے سامنے پیش ہے کہ تاریخ کے اندر یہ بھی ملتا ہے وہی اندلس جس کو طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا تھا، اسی اندلس کے اندر جب مسلمان آپس میں بٹ گئے، فرقہ بازی کرنے لگے، تفرقہ بازی کرنے لگے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نیچا دکھانے کی فکر میں لگ گیا اور ایک الگ الگ حکومت بنانے کے چکر میں لگ گئے اور ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے دوسرے عیسائی سے مشورہ کیا کرتے تھے اور دوسرے عیسائی سے مشورہ کر کے اس مسلمان کو قتل کیا کرتے تھے۔ لیکن جب عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمان خود اپنے آپ کو قتل کروا رہے ہیں اور مجھ سے مدد لے رہے ہیں، تو آخر وہی ہوا جو تاریخ نے دہرایا کہ آخر وہی ہوا۔ وہاں کے کتنے مسلمانوں کو عیسائی بنا دیا گیا، کتنے مسلمانوں کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا، کتنے مسلمانوں کو زبردستی آگ کے اندر پھینک دیا گیا، کتنے مسلمانوں کے پیٹھ کے اندر ضربیں لگائی گئی، کتنے مسلمانوں کے جسم کو چھلنی کر دیا گیا، کتنے مسلمانوں کو سمندر کے اندر پھینک دیا گیا اور کتنے مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا اور مسلمان بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں کے پیٹ سے بچوں کو نکال کر پھینک دیا۔ آپ غرناطہ کی تاریخ پڑھ لیجیے، فلسطین کی تاریخ پڑھ لیجیے، ملک برما کی تاریخ پڑھ لیجیے میرے محترم دوست اور بزرگوں۔ اور اسی ہندوستان میں محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو اس ہندوستان کو فتح کیا تھا، اسی ہندوستان پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی اور صرف حکومت کی نہیں کی بلکہ مسلمانوں کے دل پر اور پورے عالم اسلام پر، بلکہ ہندوستان کے ایک ایک شخص پر حکومت کی تھی۔ اور وہ حکومت اس طرح تھی کہ جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حکومت کا جو طریقہ سکھایا تھا، جو اسلوب دکھایا تھا، اسی طریقے پر محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اور بادشاہوں نے حکومت کی۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، تاریخ آپ کے سامنے پیش ہے کہ جب بہادر شاہ ظفر کو جب شہید کیا جا رہا تھا، جب انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو جب قید کیا اور قید کرنے کے بعد جب بہادر شاہ ظفر سے پوچھا کہ اے بہادر شاہ ظفر آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں، تو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ مجھے ناشتے میں گوشت اور روٹی پسند ہے۔ اور اس وقت بہادر شاہ ظفر کے 4 بیٹے تھے اور وہ بھی انگریزوں نے قید کر لیا تھا۔ اور آخرکار بہادر شاہ ظفر نے یہ بات جب کہی کہ مجھے گوشت اور روٹی ناشتے میں چاہیے، ان انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے 4 بیٹوں کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد 4 ہانڈیاں لائیں اور 4 ہانڈیوں میں 4 بیٹوں کے سر کو رکھا اور اس کے بعد ان کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ اگر ہمارے آباء و اجداد نے گناہ نہ کیا ہوتا تو آج ہمیں یہ تاریخ نہ دیکھنی پڑتی۔ اور سب سے بڑا جو گناہ کا جو سبب ہوا وہ اکبر بادشاہ ہوا۔ اکبر بادشاہ کے زمانے سے گناہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہی اکبر بادشاہ جس نے راجپوتوں سے اپنا تعلق بڑھایا، اپنا ہمسفر بڑھایا، اور اس کے بعد وہی اکبر بادشاہ نے
رانیوں کے ساتھ اپنا تعلق بڑھایا اور ہندو میلاؤں میں جانے لگا، اور وہ اکبر بادشاہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب سورج کی پرستش کی جائے گی، آگ کی عبادت کی جائے گی، اگر کوئی کسی کو سلام کرتا ہے تو اللہ اکبر کے ساتھ سلام کیا جائے گا اور جواب دینے والا جل جلالہ کا جواب دے گا۔ وہی اکبر بادشاہ ہے جس نے خنزیر اور کتے کے گوشت کو جائز قرار دیا اور اس کے بعد گائے کے گوشت کو حرام قرار دیا، اور اسی اکبر بادشاہ نے کئی رانیوں کے ساتھ اپنا تعلق بڑھایا، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت چلی گئی۔ نہیں تو مسلمانوں کے اندر اتنی طاقت اور قوت تھی کہ مسلمان اپنی مثال آپ کے مسلمانوں کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ وقت کا بادشاہ نہیں، وہ وقت کا ولی تھا۔ شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ وہ وقت کا ولی تھا، اور جب اس کے دربار میں ایک بنیا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، کیا اس ملک میں ہندوؤں کو رہنے کا بھی حق ہے؟ تو بادشاہ کے پیروں سے زمین کھسک گئی، اور بادشاہ نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ بنیے نے کہا کیا اس ملک میں ہندوؤں کو رہنے کا حق ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ ہوا کیا ہے یہ تو پہلے پیش کرو۔ اس بنیے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا بیٹا عمران خان اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر جب وہ راستے سے جا رہا تھا، اور اس کی اونٹنی لمبی تھی، اور وہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر جب راستے سے جا رہا تھا، وہ اپنے پاکٹ میں پان کا 2 بیڑا رکھا ہوا تھا، اور جب راستے سے جا رہا تھا تو میری بیوی نہا رہی تھی، برہنہ تھی، اور اس نے میری بیوی کے ننگے بدن کو دیکھا، اور میری بیوی بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، اور وہ کھڑے ہو کر میری بیوی کے ننگے بدن کو دیکھ رہا تھا، اور پھر میری بیوی جب متوجہ نہیں ہوئی تو اس نے میری بیوی کو متوجہ کرنے کے لیے پان کا بیڑا اٹھا کر میری بیوی کے بدن پر پھینکا تاکہ میری بیوی متوجہ ہو۔ بادشاہ سلامت، میری بیوی مر جانا چاہتی ہے، میری بیوی پھانسی لگانا چاہتی ہے۔ اے بادشاہ سلامت، میں آیا ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ کیا آپ کے دربار میں ہندوؤں کو بھی رہنے کا اس ملک میں حق ہے؟ بادشاہ نے کہا بلایا اپنے بیٹے عمران کو، کہا عمران ادھر آ۔ عمران خان آتا ہے، آنے کے بعد بادشاہ نے پوچھا شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا تم نے یہ واقعہ جو بیان کیا ہے کیا یہ واقعہ سچ ہے؟ عمران خان نے کہا ہاں بھائی یہ واقعہ سچ ہے، آپ کو جو فیصلہ سنانا ہو سنا لیجیے، میں اس کو قبول کر دوں گا۔ شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے عمران خان، اپنی بیوی کو محاصرہ سے لے کر آؤ، اور چوراہے پر اپنی بیوی کو کھڑا کر دو، اور برہنہ کھڑا کرنا، ننگے کھڑا کرنا، اور ننگے کھڑا کرتے، اور کرنے کے بعد جس اونٹنی پر تم بیٹھے تھے اس اونٹنی پر اس کو بیٹھاؤ، اس شخص کو بیٹھاؤ، اور بیٹھانے کے بعد پان کا 2 بیڑا اس شخص کے اوپر دو، اور جب یہ شخص اور تمام لوگ راستے سے ہٹ جائیں اور تمہاری بیوی اسی چوراہے پر کھڑی رہے گی، اور یہ شخص بھی اسی راستے سے جائے گا اور تمہاری بیوی برہنہ رہے گی، جتنی دیر تم نے اس بنیے کی بیوی کو دیکھا ہے ننگے بدن کو، اتنی ہی دیر یہ شخص بھی تمہاری بیوی کے ننگے بدن کو دیکھے گا۔ اس کے بعد میں جو فیصلہ کرنا ہوگا میں فیصلہ کروں گا۔ اس کے بعد جب یہ بات اس بنیے نے سنی تو بنیا فوراً بادشاہ سلامت کے قدم کے اوپر گر جاتا ہے، اور گرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، آج تک میری کانوں نے صرف سنا تھا اور میں نے صرف پڑھا تھا، آج میں نے سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا، اور مثال بھی آپ نے قائم کر دیا۔ اے بادشاہ سلامت، میں آپ کے چرنوں میں گرتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے۔ مسلمانوں، یہی وہ بادشاہ اور یہی مسلمانوں کی حکومت تھی کہ آج دنیا کے اندر اس ہندوستان کو، جب مسلمانوں کی حکومت یہاں پر تھی، اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا سے تعبیر کیا جاتا تھا، اور آج کی حالت آپ کے سامنے پیش ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج بھی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، طارق ابن زیاد پیدا ہو، موسیٰ بن نصیر پیدا ہو، محمد ابن قاسم پیدا ہو، تو آج ہماری ماؤں اور بہنوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ادا کرنا ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ادا کرنا ہوگا، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ادا کرنا ہوگا، حضرت خولہ کی سہیلیوں کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں ان کردار کو ادا نہیں کریں، رنڈیوں کی طرح بازاروں میں گھومیں گی، اپنے جسم کی نمائش کریں گی،
برہنہ اپنے جسم کو لوگوں کے سامنے دکھائیں گی اب اور اپنے آپ کو واٹس ایپ پہ فیس بک پہ لوگوں سے غلط روابط پیدا کریں گی تو یاد رکھیے ان کے بدن سے موسیٰ بن نصیر نہیں پیدا ہوں گے، محمد ابن قاسم پیدا نہیں ہوں گے، طارق ابن زیاد پیدا نہیں ہوں گے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، اگر ہمیں کسی کو سدھارنا ہے تو سب سے پہلے اپنے عوام کو سدھارنا ہوگا، اپنے معاشرے کو سدھارنا ہوگا۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں سدھر جائیں گی، جس راستے پر اللہ کے نبی نے چلایا تھا اسی راستے پر اگر یہ تاریخ پھر دہرائی جائے گی تو اللہ کی ذات سے مجھے یقین ہی نہیں بلکہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ موسیٰ بن نصیر بھی پیدا ہوں گے، محمد ابن قاسم بھی پیدا ہوں گے، طارق ابن زیاد بھی پیدا ہوں گے، اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان آج مسلمان اس غفلت میں ہے کہ غیر ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان اگر کسی نے پہنچایا ہے تو غیروں نے نہیں پہنچایا، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان اپنوں نے پہنچایا ہے۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب فلسطین کو فتح کر چکے تھے اور فتح کرنے کے بعد جب یورپ جا رہے تھے تاکہ پورے یورپ میں اسلام کا پرچم لہرا دو، اس وقت ان کے ساتھیوں نے غداری کی۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر اس وقت میرے دوستوں نے غداری نہ کی ہوتی تو پورے یورپ میں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، آپ دشمنان اسلام کو چھوڑ دیجئے، آج بھی تاریخ شاہد ہے کہ اگر آج ہم وہ تاریخ دہرائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو باطل فرقے ہیں وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ امت کے اندر غفلت و سستی کب تک۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاتاری فتنہ آپ کو یاد ہوگا، جس فتنے نے 1 کروڑ 6 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ اس تاتاری فتنہ جب وہاں مسلمانوں کا ایک دم نام و نشان مٹ گیا تھا، بغداد کے اندر مسلمان دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے، اس وقت بادشاہ کی شہزادی جا رہی تھی راستے سے، ایک بزرگ دیوار کی اوٹ کے بغل میں بیٹھے کچھ لوگوں کو درس دے رہے تھے۔ شہزادی نے کہا کہ وہ شخص کون ہے؟ فوجیوں نے کہا کہ وہ لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ شہزادی نے بلایا، کہا کہ اس کو قید کر کے میرے سامنے لایا جائے۔ وہ بزرگ آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ بزرگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ شہزادی اس طرح اپنے گھوڑے پر سوار تھی کہ شہزادی کے پیر کی جو جوتی تھی وہ جو مولانا جو تھے، وہ جو بزرگ تھے، بزرگ کی داڑھی مبارک سے لگ رہی تھی۔ شہزادی نے کہا کیا تم مسلمان ہو؟ بزرگ نے کہا ہاں ہم مسلمان ہیں۔ شہزادی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہمارا اللہ پر یقین ہے۔ بزرگ نے کہا کہ ہاں تم نے صحیح سنا ہے کہ ہمارا اللہ پر یقین ہے۔ شہزادی نے کہا کہ تم مسلمانوں کی ایک اور صفت ہے، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ جس کے ساتھ ہو وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ جس کے ساتھ نہ ہو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ ہاں تم نے صحیح سنا ہے۔ اس شہزادی نے برجستہ کہا پھر مان کیوں نہیں لیتے کہ آج بھی خدا ہمارے ساتھ ہے؟ دیکھو آج تم لوگ سب تباہ و برباد ہو گئے اور ہم لوگ تم لوگوں کے اوپر ہم لوگ حکومت کر رہے ہیں، تم مان کیوں نہیں لیتے کہ آج خدا ہمارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود 1 کروڑ 6 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہو جانے کے باوجود ان بزرگ نے کہا کہ نہیں، آج بھی خدا ہمارے ساتھ ہے، آج بھی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ شہزادی نے کہا تم کس دلیل کے بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ آج بھی خدا ہمارے ساتھ ہے؟ بزرگ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اور پہلے زمانے میں پیسہ یہ مالدار ہونے کی نشانی نہیں تھی، جس کے پاس جتنی زیادہ بیل ہیں، جتنی زیادہ گائیں ہیں، جتنی زیادہ گھوڑے اونٹ بکریاں جتنی زیادہ ہیں وہی سب سے بڑا مالدار ہو جایا کرتا تھا۔ اور یہ لوگ تاتاری فتنہ جو یہ تاتاریوں کے پاس تعداد لا تعداد بکریوں کی تعداد تھی، بھیڑوں کی تعداد تھی، اونٹوں کی تعداد تھی، گھوڑوں کی تعداد تھی۔ بزرگ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس مویشی ہیں؟ شہزادی نے کہا کہ تم کیسے پاگل پن کا سوال کر رہے ہو، ہمارے پاس مویشی نہ ہو؟ کہا بزرگ نے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان مویشیوں کو قید میں رکھنے کے لیے
تاکہ یہ مویشی کسی دوسری طرف نہ چلے جائیں، کیا تم ان کو قید میں رکھنے کے لیے کچھ شکاری کتوں کو چھوڑتی ہو تاکہ یہ شکاری کتے بھونک کر ڈانٹ کر ان کو اپنے قید میں رکھ سکیں؟ شہزادی نے کہا ظاہر سی بات ہے، جب ہمارے پاس بہت زیادہ مویشی ہیں تو ظاہر سی بات ان کو قید میں رکھنے کے لیے شکاری کتوں کو میں چھوڑوں گی۔ بزرگ نے کہا کہ بس اس کا جواب مل گیا، آج بھی خدا ہمارے ساتھ ہے، بس فرق اتنا ہے کہ آج مسلمان اپنی سرحد سے نکل کر دوسری سرحدوں کے اوپر جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کچھ شکاری کتوں کو چھوڑ رکھا ہے تاکہ یہ شکاری کتے بھونک کر ڈانٹ کر ڈپٹ کر ان کو اپنے سرحد میں لا کر کھڑا کر۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، آج بھی خدا ہمارے ساتھ ہے، بس اپنے دل کے اندر اس یقین کو پیدا کرنا ہوگا، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اور جو نہج بتایا ہے اس نہج پر ہم کو عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اگر ہم اس نہج پر عمل پیرا ہوں گے تو تاریخ شاہد ہے کہ آج بھی کامیابی ہمیں کو ملے گی، اور جو دشمنان اسلام ہیں، دشمنان اسلام کو چلانے دیجیے، جتنا وہ چلاتے جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابو جہل مر گیا، فرعون مر گیا، نمرود مر گیا، شداد مر گیا، جو ابھی ظالم ہے وہ بھی مر جائے گا، اسلام جیسا تھا ویسا ہی باقی رہے گا۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں اسلام کو مٹا دینا، میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ گلیوں گلیوں میں مجھے ڈھونڈو گے تو یاد آؤں گا، گلیوں گلیوں میں مجھے ڈھونڈو گے تو یاد آؤں گا، جب بھی شہر کو لوٹو گے تو یاد آؤں گا، تم میری آنکھ کے تیور نہ بھلا پاؤ گے، اگر یہ بات کو سمجھو گے تو یاد آؤں گا، ہم نے خوشیوں کی طرح دکھ بھی اکٹھے دیکھے، صفائی سیس کی پلٹوں گے یاد آؤں گا۔ ہمارے